حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، ہمارا دین اسلام ایک مکمل دین ہے، قیامت تک کے لیے ہے، سب قوموں کے لیے ہے، سب قوم کے اندر جو افراد ہوتے ہیں سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کا ہمارے دین نے، اسلام نے خیال رکھا ہے، اور پوری انسانیت کی کامیابی اس دین پر چلنے میں ہے، اور جتنا جتنا اس دین سے دور ہٹتے چلے جائیں گے، اس دین کی تعلیمات کو چھوڑتے اور پس پشت ڈالتے چلے جائیں گے، اتنا اتنا ہم سیدھے رستے سے ہٹ جائیں گے اور گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ہمارے دین نے جہاں ہماری آخرت کی تیاری کا خیال رکھا ہے، ہماری دینی رہنمائی فرمائی ہے، وہاں پر ہماری دنیا کے معاملات، رہن سہن، اس کے بھی اسلام نے ہمیں آداب بتائے ہیں اور ان کا بھی خیال رکھا ہے۔ اسلام سختی کا دین نہیں ہے، صرف پابندیوں کا دین نہیں ہے، اسلام کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، انسانی جذبات کا خیال رکھا گیا ہے، انسانی احساسات کا خیال رکھا گیا ہے، اور انسان کی خوشی اور اس کے دنیا کے معاملات میں تفریح، اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ تو اسلام ہمیں ہر وقت مسجد میں رہنے کا حکم نہیں دیتا، ہمیں ہر وقت عبادت کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ کاروبار کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اور جائز تفریح، کھیل کود، اس کی بھی اسلام میں گنجائش رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود دوڑ کا مقابلہ کرنا، کھلی فضا میں باہر جانا، یہ ثابت ہے، اور اس سے انسان کو ذہنی طور پر تازگی حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، جتنی استطاعت تم رکھتے ہو تم مضبوطی اختیار کرو، تیاری کرو، نشانے بازی کے ذریعے سے، تیر اندازی کے ذریعے سے، گھوڑ سواری کے ذریعے سے۔ تو ان چیزوں کے اندر وہ جہاد کی تیاری بھی ہے، اور ان چیزوں کے اندر جسمانی تفریح بھی ہے، جسمانی طور پر مضبوطی بھی ہے۔ انسان کو ان چیزوں میں جسمانی طور پر بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اسلام نے ان چیزوں کی گنجائش رکھی، سختی نہیں کی، پابندی نہیں لگائی، لیکن کھلی چھٹی بھی نہیں دی کہ جیسے مرضی وہ تفریح کا انداز اختیار کیا جائے، کھیل کود کا جو مرضی طریقہ اپنایا جائے، اتنی کھلی چھٹی بھی نہیں دی۔
جہاں تک ضرورت تھی، گنجائش تھی، وہاں تک اجازت دی، اور جہاں نقصان شروع ہو جاتا ہے وہاں پر پابندی لگا دی۔ تو اسی حوالے سے آپ کے سامنے موجودہ آج کل کے جو کھیل کود کے انداز ہیں اور تماشے کی ایک شکل بن جاتی ہے، اس کے بارے میں اسلام کی تعلیم، اسلام کی رہنمائی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر ایک نئی مصیبت معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے، پھیل چکی ہے، جسے کلیکر کہتے ہیں۔ دو چھوٹی چھوٹی گیندیں رسی کے ساتھ باندھ کر بچے جناب اس سے وہ ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل بیکار، فضول، وقت ضائع کرنے والی اور ذہن کو تباہ و برباد کرنے والی یہ ایک کھیل ہے، گیم ہے، جو معاشرے کے اندر جڑ پکڑ رہی ہے۔ اور اسی طرح 14 اگست کا دن آ رہا ہے، آزادی کا دن آ رہا ہے، آزادی کی خوشی منانے کا دن آ رہا ہے، تو اس پر بھی بہت زیادہ شور شرابہ اور یہ باجے وغیرہ جن کی آواز کانوں کو پھاڑتی ہے، یہ عام اس کا رواج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی سراسر تکلیف دینے والی بات ہے، دوسروں کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ اس طرح کی بے شمار گیمیں ہیں جن کا نہ دنیا کے لحاظ سے فائدہ، نہ آخرت کے لحاظ سے فائدہ، نہ مالی طور پر اس کا کوئی فائدہ، نہ جسمانی طور پر اس کا کوئی فائدہ، سوائے وقت ضائع کرنے کے اور سوائے پیسہ ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ جو ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں، 1 گھنٹہ کرتے رہے، 2 گھنٹے کرتے رہے اور کوئی وقفہ نہ آنے دے تو آخر میں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں، سوائے شور شرابے کے اور سوائے وقت ضائع کرنے کے اور سوائے ذہنی ٹینشن کے اور کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ پتنگ بازی ہے، اس کا بھی بعض کا بڑا رواج بڑھ جاتا ہے، تو اس کا بھی آخر نتیجہ کچھ بھی نہیں، وقت ضائع ہوا اور پیسے ضائع ہوئے۔ اس طرح کی اور بے شمار موبائل میں گیمیں کھیلتے ہیں، اس میں بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے وقت ضائع کرنا، سوائے ذہنی ٹینشن کے۔ کمپیوٹر کی گیمیں ہیں، بچے کھیلتے ہیں، وہ بھی سراسر ان کے لیے تباہی کا سبب ہے، ان کی پڑھائی کے لیے، ان کی صحت کے لیے سراسر نقصان دہ ہیں۔ اسی طرح لوڈو ہے، تاش ہے، شطرنج ہے اور کیرم بورڈ ہے، سنوکر ہے، یہ ساری بیکار وقت ضائع کرنے والی گیمیں ہیں۔ ان سے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا، کوئی صحت کا فائدہ نہیں ہوتا، وقت برباد ہوتا ہے اور پیسہ برباد ہوتا ہے۔ اور اگر اس پر جوا کھیلا جائے پھر تو یہ ڈبل جرم بن جاتا ہے۔ یہ جوئے کے بغیر بھی حرام ہے، اور اگر ان پر شرطیں لگائی جائیں اور جوئے کا کاروبار کیا جائے پھر تو یہ ڈبل جرم بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، ان سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ یہ والدین کی ذمہ داری، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ جو کام بھی وقت ضائع کرنے والا ہو، پیسہ ضائع کرنے والا ہو، دوسروں کو تکلیف دینے والا ہو، دوسروں کے کانوں کے لیے تشویش کا باعث بنتا ہو، ایسے کاموں سے
بچوں کو روکنا، ان کو سمجھانا، یہ والدین کی ذمہ داری، اور بچوں کو خود بھی یہ سوچنا چاہیے اور ان کے بڑوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ جو لوگ ایمان والوں کو، ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ان کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، جبکہ ان کا جرم کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جس کی ان کو سزا دی جا رہی ہے، بغیر گناہ کے، بغیر جرم کے ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ہمسایوں کو پریشان کیا جاتا ہے، نمازیوں کو پریشان کیا جاتا ہے، آنے جانے والوں کو پریشان کیا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، معاشرے میں اندر رہنے والوں کو تکلیف دینے کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سخت سنگینی بیان فرمائی، اس کا جرم ہونا بیان فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو والدین اپنے بچوں کے اور گھر کے بڑے افراد چھوٹوں کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، ان کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان پر نظر رکھنی چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں وقت ضائع تو نہیں کر رہے، کہیں پیسہ تو نہیں ضائع کر رہے، کہیں اپنی صلاحیتیں ان کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے۔ یہ ان کی ذمہ داری، اور اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے، سوال ہوگا۔ تو یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں، بچوں کو اس طرح کے فضول کاموں سے، فضول گیموں سے ان کو بچائیں۔ میں الدین النصیحہ، مسلم شریف کی روایت، میں دین خیر خائی کا نام، نصیحت کا نام ہے، تو مسلمانوں کی خیر خائی، اپنے بچوں کی خیر خائی، یہ دین کا حکم، دین اس کا تقاضا کرتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کسی اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے، کسی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے، اس کی وجہ سے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ بھی وہ اچھا کام اپنائیں گے، کریں گے، سب کے اجر کے اندر یہ شریک ہو، ان کو اپنا اجر علیحدہ ملے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کے اجر کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ اور اس کے برعکس فرمایا جو آدمی کسی غلط کام کا رواج ڈالتا ہے، کسی غلط کام کا آغاز کرتا ہے، خلاف شریعت کام جو ہے معاشرے کے اندر پھیلاتا ہے، اس کو دیکھ کر دیکھا دیکھی جتنے لوگ بھی اس کو اپنائیں گے، اس طرح کا کام کریں گے، ان کو اپنا گناہ علیحدہ ہوگا، اور اس کو ابتدا کرنے کی وجہ سے، کام شروع کرنے کی وجہ سے اور رستہ دکھانے کی وجہ سے ان کے برابر اس کو گناہ ملے گا، گناہ کے اندر شریک ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے غلط کام دیکھے، شریعت کے خلاف کام دیکھے، اپنے بچوں کے اندر غلط عادت دیکھے، میں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے،
زبردستی روکے، ان کو مار کر روکے، اور اگر کوئی ایسا موقع ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آدمی وہ زبردستی نہیں روک سکتا، کسی دوسری جگہ پر ہے، تو فرمایا اپنی زبان کے ساتھ ان کو سمجھائے اور اس کی سنگینی بیان کرے، اس کا غلط ہونا بیان کرے، اس کا گناہ بیان کرے، اور اگر کہیں ایسا بھی نہ ہو سکتا ہو تو فرمایا اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، یعنی ساتھ شریک نہ ہو، اس کو پسند نہ کرے، اگر روک نہیں سکتا تو کم از کم نفرت ضرور رکھے دل کے اندر۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث میں بھی غلطی پر روکنے کا، ٹوکنے کا، سمجھانے کا یہ حکم دیا گیا، اور فرمایا کہ جو لوگ غلط کام کرنے والوں کی تربیت نہیں کرتے، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر عذاب آتا ہے، اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے، تو پھر صرف مجرم لوگ ہی نہیں پکڑے جاتے، اس کے اندر پھر دوسرے لوگ بھی ساتھ بہا دیے جاتے ہیں، وہ بھی اس گرفت میں آ جاتے ہیں، سارے ہی اس عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کہ ہمارے اندر نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ موجود ہوں، پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ میں بالکل، جب غلط کام اور کثر الخبث، نافرمانی والے کام زیادہ ہو جائیں، عام ہو جائیں، اور جن کی روکنے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ نہ روکیں، اور جرم معاشرے کے اندر پھیلتا چلا جائے، تو پھر فرمایا نیک لوگ جو ہے وہ بھی ساتھ ہی وہ گرفت میں آ جاتے ہیں، سب پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے یہ جو کام ہیں یہ معاشرے کی عادات کو بگاڑ دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر جب ایک جرم عام ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لعم بنرد شیر فکأنما سبغ یدہ فی لحم خنزیر و دمہ۔ ابو داؤد شریف کی بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی چوسر کے ساتھ کھیلتا ہے، گیٹیاں، دانے اور زمین پر لکیریں وغیرہ لگا کر ان دانوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اس کو نردشیر کہا گیا، جس کو ہماری زبان میں چوسر اور اس طرح کی ساری گیمیں جو بیٹھ کر کھیلی جاتی اور جس کے آخر میں سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے اندر یہ ساری لوڈو، تاش اور کمپیوٹر کی اور موبائل کی یہ ساری گیمیں اس کے اندر آ جاتی۔ میں کہ جو آدمی یہ چوسر کھیلتا ہے گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت کے اندر اور اس کے خون کے اندر رنگ لیا ہے، یعنی خنزیر جس کو دیکھنے سے کرات ہوتی ہے اور جس کو حرام قرار دیا ہے، فرمایا کہ گویا کہ وہ اس نے اس کو ہاتھ ڈالا ہے، اس کا گوشت وہ کھانے کی کوشش کی ہے، اس کا خون وہ پینے کی کوشش کی ہے، اس میں اپنے ہاتھ کو رنگا ہے۔ اتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وعید فرمائی۔ تو آج کل کے حساب سے، ماحول سے، یہ جو ٹک 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 بچے کرتے ہیں، اس پر سختی سے ایکشن لینا چاہیے۔ اس سے نہ صرف ان کا
نقصان ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ذہنی ٹینشن پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بطور مہمان ٹھہرے، مسجد کے اندر آپ نے ان کو ٹھہرایا، تو آپ جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے خیمہ وغیرہ ان کا لگایا ہوا تھا، وہاں رات کو کبھی کبھی ملنے آ جاتے، حال احوال پوچھتے، کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ پوری کرتے۔ تو جب آپ سے ان سے ملنے آتے تو کچھ لوگ سو چکے ہوتے تھے، کچھ جاگ رہے ہوتے تھے، تو فرمایا مسلم شریف کی روایت، تو آپ نہایت آہستہ سے درمیانی آواز سے سلام کہتے تھے تاکہ جو جاگ رہے ہیں وہ سلام سن لیں، سلام کا جواب دے لیں، اور جو بات کرنی بات کر لیں، اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ سلام بھی ایسی جگہ پر اونچی نہیں کہتے جہاں پر کسی کو تکلیف ہو، کسی کی نیند خراب ہو، کوئی سویا ہوا اٹھ جائے، وہاں پر آپ سلام بھی اونچی نہیں کہتے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام کو آپ نے دیکھا کہ اونچی آواز سے وہ نوافل پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ اپنے اپنے نفل پڑھ رہے ہو تو اپنے اپنے نفس میں، اپنے اپنے دل میں پڑھو، بغیر آواز کے پڑھو۔ جب اونچی پڑھو گے تو دوسرے کو اپنی نماز کے اندر خلل پیدا ہو، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہو، یعنی جب نماز میں اونچی قراءت سے منع کیا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، سلام کہنے میں اونچی آواز سے جب کوئی سویا ہوا ہو اس سے منع کیا ہے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ٹک ٹک اور یہ باجا اور یہ دوسری گانا بجانا یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ ہمیں اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے بچوں کو اس سے بچانا چاہیے، اس سے پاک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔